جی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اپنا افسانہ خروج پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ افسانہ سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو لیجئے افسانہ پیش خدمت ہے۔ عرشیہ کے باپ کو بم دھماکے نے دونوں ٹانگوں سے پہد کر دیا۔ وہ قانون کے محافظوں اور امن کے پیامبروں کو ہمیشہ منہ چڑھاتا رہتا۔ اس ناگہانی حادثے سے اس کا گھریلو معاشی نظام تلپٹ ہو گیا تھا۔ بچے آوارہ گرد بن کر گلیوں بازاروں میں لوگوں کی چیزیں اٹھا کر کھانے لگے۔ عرشیہ کی ماں بھوک سے بلکتے بچوں کی بے بسی نہ دیکھ سکی۔ ایک دن روزانہ کی شکایات سے تنگ آ کر وہ دودھ پینے والی بچی کو لے کر دریائے سندھ میں کود گئی۔ چند لمحوں کی چیخو پکار کے بعد دریا نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا۔ غریب کو تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور غریب ہر چیز کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس پر جرا کر رہی ہو، کیونکہ غریب کو اپنا وجود بیکار لگنے لگتا ہے۔ غریب کو اپنے جسم کے ڈھانچے کے آر پار شیشے کی طرح سب کچھ صاف نظر آتا ہے۔ عرشیہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ بچپن میں کلی اور جوانی میں مہکتا گلاب نظر آتی تھی، لیکن اس کے آس پاس بھوک اور غربت کے مجسمے کھڑے تھے۔ اسے باپ اور بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنا بہت مشکل نظر آیا، کیونکہ غربت کا نتیجہ بے بسی ہے، جو خود سب سے بڑی مشکل ہے۔ باقی مشکلیں اس کی شاہیں ہیں۔ عرشیہ کا باپ دن بھر دعاؤں کا تقاضا کرتا اور کھانا کھانے کے لیے اسے تنگ کرتا۔ اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اس نے باپ کو اوٹ سینٹر اور بہن بھائیوں کو ایک خیراتی ادارے میں داخل کرا دیا، اور اپنے لیے ہلکا پھلکا کام تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بعض اوقات آدمی مایوسی کی حالت میں اپنے بزرگوں کو کوس رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت اچھا تھا، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ کبھی کبھی عرشیہ بھی اس کیفیت سے کا شکار ہو جاتی۔ اس کی سہیلی نیتا نے اس کو ایکسپورٹ گارمنٹ فیکٹری میں جاب دلوا دی۔ آمدن اور مالک کی مہربانیوں نے اس کے چہرے کی پلاہٹ اور تفکرات کو دور کر کے اس کے چہرے کی سابقہ سرخیوں کو بحال کر دیا۔ اب عرشیہ جوانی سے بھرپور ایک تر و تازہ پھول نظر آنے لگی۔ ہونٹوں پر جمی پپڑیاں دور ہو گئیں، روکھے بے جان اور الجھے بال چمکدار ہو گئے۔ عورت کو جن چیزوں کا سب سے زیادہ اشتیاق ہوتا ہے وہ کپڑے، زیورات اور جوتے ہیں۔ ان کے ڈھیر لگ گئے، جیب میں وزٹنگ کارڈ کی جگہ نوٹ آ گئے، نیا گھر خرید لیا گیا، اور دوست شہد کی مکھیوں کی طرح اس مسحور کن جاب نظر خوابیدہ پھول کے آس پاس منڈلانے لگے۔ اب عرشیہ خاموشیوں کی بجائے اعتماد سے بات کرتی۔ اس کے نئے گھر میں قہقہوں اور خوشیوں کی آوازیں گونجتی رہتی۔ گھر میں ایکسپورٹ گارمنٹ فیکٹری کے مالک ایوب میمن کا کوئی نہ کوئی دوست بیٹھا رہتا۔ تعلقات عمومی اور دوستی کی سطح سے گزر کر اخلاقیات کی حدود پار کرنے لگے۔ دوستوں کی مجلس میں پہلے صرف مسکراہٹوں کا تبادلہ تھا، اب غربتوں کے ڈائقوں نے اسے زندگی کی نئی مگر تلخ سچائیوں سے آشنا کرنا شروع کر دیا۔ جھجک اور فطری حیا نے دامن سمیٹ لیا، راتوں کی تنہائیاں دور ہونے لگیں۔ جوانی کی سرمستیوں نے جسم نمائی کا ذوق و شوق بڑھایا تو بات جسم فروشی پر آ گئی۔ عصمت اور عزت کا احساس بے معنی ہو کر رہ گیا۔ کسی شعبے سے تعلق انسان کو مہذب بناتا ہے، مگر جسم فروشی میں مجبوری یا مہذب بننے والی کوئی بات نہیں۔ دنیا میں کام کرنے کے اور بھی بے شمار شعبے ہیں۔ عرشیہ ان میں سے ایک شعبے سے حاصل ہونے والی عزت کی روٹی پر شاکر نہ رہ سکی۔ لذت زندگی نے لذت گناہ کی طرف مادہ کیا، اور لذت گناہ نے تفریح کا لبادہ اوڑھ لیا۔ کبھی کبھی عرشیہ اپنے باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے چلی جاتی، انہیں کچھ رقم اور تسلی دے آتی کہ ہم ایک بار پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ شاید دولت کی ابتدائی شکلیں اچھی اور بعد کی بری ہوتی ہیں۔ گارمنٹ فیکٹری کے مالک ایوب میمن نے اس کی آرزوؤں کی تکمیل کے دروازے کھول دیے۔ وہ دبئی میں بھی گارمنٹ ایکسپورٹ کرتا تھا۔ کراچی میں مسلسل مندے کی وجہ سے کئی یونٹ بند پڑے تھے۔ مندے کی وجہ سے اس کا بڑا بھائی نثار میمن تھا۔ نثار میمن نے ڈیلروں کو بہت زیادہ سہولتیں دے رکھی تھیں۔ وہ مال ادھار دیتا اور اگر نہ بکتا تو واپس بھی لے لیتا۔ ایک خاص حد تک مال سیل کرنے پر ڈیلروں کو انعام بھی دیتا۔ ان سہولتوں کی بنا پر اب ڈیلرز زیادہ تر مال نثار میمن سے لیتے۔ پھر ایک دن نثار میمن کے بیٹے درمان کو عرشیہ سے محبت ہو گئی۔ نثار میمن کا خیال تھا کہ عرشیہ کو ایوب میمن نے درمان کے پیچھے اس کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے لگایا ہے۔ نثار میمن نے درمان کو کئی بار منع کیا کہ عرشیہ کا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ عرشیہ ایک طوائف ہے اور طوائف کی نظریں ہمیشہ دولت پر ہوتی ہیں۔ قانون قدرت کے مطابق ریگستان ہرے نہیں ہو سکتے اور نہ سمندر پر سبزہ
کھلتا ہے، لیکن درمان بری طرح عرشیہ کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ محبت جیسی بیماری میں عرشیہ سے مضبوط عہد و پیمان کر لیے تھے۔ محبت کی بیماری میں محبوب کی برائی بھی اچھائی نظر آتی ہے، اس کی برائیاں بھی خود بیان بن جاتی ہیں، جنہیں خوبصورت لفظوں میں چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ درمان عرشیہ کے لیے ایسا ہی تھا۔ باپ نے اسے پوری شدت سے روکنا چاہا، مگر اس نے باپ کو جواب دیا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے بار بار ٹوکنے سے تنگ آ گیا ہوں۔ آپ مجھے عرشیہ سے جدا کر کے اذیت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس ماحول کی ہوا میرے جسم کو چھید رہی ہے، میرے بدن میں سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ آپ کی باتوں نے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا ہے، مگر عرشیہ کی محبت بری شکل میرے جسم کی رگوں کے خون میں گردش کر رہی ہے، مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ یہ کہہ کر درمان سیدھا عرشیہ کے پاس آ گیا۔ عرشیہ اس کی پریشانی کو بانپ کر محبت سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے، تمہارا موڈ کچھ آف لگ رہا ہے؟ درمان نے اداسی سے کہا، عرشیہ، لوگ ہمارے جسموں کے دشمن ہو گئے ہیں اور ہمارے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ عرشیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، درمان دیکھو، ہم جاگ رہے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، اور صرف ستارے اندھیرے میں حرکت کر کے انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دے رہے ہیں۔ چادر مہتاب زمین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، چاند کی ٹھنڈی روشنی جو کہ گرمی کو جذب کر لیتی ہے، درختوں سے گزر کر ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کمرے سے باہر چاند کی روشنی میں رات کی رانی کے پھول کھل رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا دن کے اجالے سے کہیں زیادہ ہماری زندگی میں خوشیاں بکھیر رہا ہے۔ یوں ہی رات ہوتی ہے، رات کی رانی کی خوشبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے، روشنی ہو یا اندھیرا، مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ عرشیہ کی باتوں نے ایسا سحر کیا کہ درمان اس کے مجسمے حسن میں نظریں گاڑے جسم کی مختلف اونچی نیچی گاڑیوں سے گزر کر خیالات کی ہیجانی دنیا میں پہنچ گیا۔ عرشیہ، اس نے خواب آلود آواز میں کہا، ایسی تنہائی پھر کبھی نہیں ملے گی، اور شدت جذبات میں دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں کھو گئے۔ کچھ دیر بعد عرشیہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، درمان، میں تمہیں خوشی کی بات بتانا بھول گئی۔ کیا؟ درمان نے پوچھا۔ ایوب میمن نے مجھے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دبئی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرے ویزے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ چند دن بعد میں جانے والی ہوں۔ واپسی پر میں ڈھیروں دولت لے کر آؤں گی، پھر ہم علیحدہ گارمنٹ فیکٹری لگائیں گے۔ میں سب کام چھوڑ دوں گی، تب تک تم میرے باپ اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ عرشیہ، میں تمہاری جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ محبت میں سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، عرشیہ نے سحر اثر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ درمان چپ ہو گیا۔ دل میں کئی قسم کے وسوسے پیدا ہوئے، لیکن وہ زبان سے ان کا اظہار نہ کر سکا۔ اور پھر چند روز بعد درمان عرشیہ کو ایئرپورٹ الوداع کہنے آیا۔ عرشیہ دبئی پہنچی، اپنے جسم کی سیل لگا دی، کہیں جسم بیچ رہی ہوتی اور کہیں مزدوروں کی فیکٹریوں میں ڈانس کر کے دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہی ہوتی۔ چند ہی دنوں میں اس نے رقم، زیورات، کپڑے اور ہیروں کی انگوٹھیاں اکٹھی کر لیں۔ اس نے اپنے سہانے مستقبل کے خواب پورے کرنے کا بظاہر آسان ترین راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ دولت تیزی سے آ رہی تھی، وقت بھی تیزی سے گزر رہا تھا۔ جن فیکٹریوں میں وہ ڈانس کرتی، وہاں اس کو دیکھ کر مزدوروں کی خواہشات مچل جاتی اور وہ جذبات تہہ و بالا ہو جاتے۔ اس نے گارمنٹس کے کام کو بھی خوب بڑھایا۔ وہ بڑے بڑے سٹوروں کے مالکان کے پاس آرڈر بک کرنے جاتی اور ناجائز تعلقات استوار کر لیتی۔ جابر خان پاکستانی نژاد تھا، وہ بھی دبئی میں گارمنٹس کا شو روم چلا رہا تھا۔ ایک دن عرشیہ اس کے پاس آرڈر بک کرنے آئی تو خوشبوؤں سے سارا بدن مہک رہا تھا۔ دونوں نے آنکھوں کے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا۔ رخصتی کے وقت جابر خان نے عرشیہ کو شاہی بنارسی سوٹ تحفے میں دیا، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ پر بوسہ دیا اور محبت سے کہا، دوبارہ جلدی آنا، تمہارا حسن دیکھ کر میرا ایمان ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ عرشیہ نے دلربا مسکراہٹ سے کہا، میری جان، میں جلدی آؤں گی۔ گھر پہنچ کر اس نے درمان کو فون کیا، اس کی خیریت دریافت کی اور چند ضروری ہدایات بھی دی۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد عرشیہ دوبارہ جابر خان کے پاس آئی اور کئی دن تک اس کے پاس رہی۔ دولت خطیانے کے لیے اسے بہترین سروس مہیا کی۔ شام کو دونوں گھومنے چلے جاتے۔ جابر خان نے عرشیہ کو خوابگاہ کا بستر بنا لیا اور روزانہ صبح بھیگا ہوا بدن ٹاول میں لپیٹ کر سامنے آ جاتی
عرشیہ نے ناز و ادا سے ہیروں کا سیٹ لے کر دینے کی فرمائش کی۔ جابر خان بڑا دل پھینک واقعہ ہوا تھا۔ اس نے 50,000 ریال کا ہیروں کا سیٹ عرشیہ کو لے کر دے دیا۔ سیٹ لے کر عرشیہ 4-5 روز تک جابر خان کے پاس ہی رہی۔ عرشیہ روزانہ جابر خان سے کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتی۔ ایک دن عرشیہ نے جابر خان سے نئی گاڑی کی فرمائش بھی کی۔ جابر خان نے عرشیہ کو گاڑی بھی لے دی۔ عرشیہ کی جوانی اور زبان کی مٹھاس اس پر ہر قسم کی مہربانیوں کے در کھول دیتی تھی۔ ساتھ ہی جابر خان نے عرشیہ سے شادی کی بھی فرمائش کر دی اور کہا، میں تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ عرشیہ نے اس وقت بات کو ٹال دیا۔ وہ اب تک جابر خان کی کمائی پر کافی ہاتھ صاف کر چکی تھی۔ جابر خان جتنا دولت کا دھنی تھا، عاشق مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ طبیعت کا جابر بھی تھا۔ دوسری طرف عرشیہ نے واپسی کا سفر باندھنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ واپسی کا ویزا لگوانے کے لیے چپکے سے ایمبیسی پہنچ گئی۔ عرشیہ یہ سب کام بڑی ہوشیاری سے کر رہی تھی، مگر نہ جانے جابر خان کو کیسے شک سا ہو گیا کہ وہ کچھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ جابر خان نے فیکٹری فون کر کے معلوم کیا، اس وقت عرشیہ کہاں ہے؟ فون اٹھانے والے نے جواب دیا، ضروری کام سے ایمبیسی گئی ہے۔ جابر خان نے پوچھا، کس گاڑی پر گئی ہے؟ فون اٹھانے والے نے جواب دیا، ٹیکسی پر گئی ہے۔ جابر خان نے پوچھا، اور وہ نئی گاڑی؟ فون اٹھانے والے نے کہا، وہ تو اس نے فروخت کرنے کے لیے ایک شو روم میں کھڑی کر دی ہے۔ جابر خان نے فون بند کر دیا۔ سرمئی آسمان پر بڑے بڑے سفید بادل مختلف شکلوں میں شمال کی طرف کھڑے تھے۔ سفید دودھ جیسے گورے رنگ کو بادلوں میں کھڑا کر کے قدرت نے ایک الگ رنگ تخلیق کر دیا تھا۔ جابر خان بادلوں کے ٹکراؤ، چمکتی بجلی اور موسلا دھار بارش میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ایمبیسی پہنچا۔ عرشیہ ایمبیسی کی کنٹین میں چائے پی رہی تھی اور سفید دودھ جیسے بادلوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ اس کے سینے کا اوپر والا حصہ خاصا برہنہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے سینے کا بطور فیشن برہنہ رکھنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ جابر خان کو اچانک ایمبیسی میں دیکھ کر خواص باختہ ہو گئی۔ تاہم تجربہ نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اپنے ہوش و خواص درست کرتے ہوئے وہ جابر خان سے مخاطب ہوئی، ہیلو جابر خان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جابر خان شاید آیا تو کسی ارادے سے تھا، لیکن عرشیہ کی رانوں اور بازوں کی مچھلیاں دیکھ کر اس کے لہو میں ہلچل سی مچ گئی۔ اس نے جواب دیا، تمہاری یاد نے دل بے قرار کیا، فیکٹری فون کرنے پر معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو، اس لیے یہاں چلا آیا۔ مگر عرشیہ نے کچھ کہنا چاہا کہ جابر خان بول پڑا، اگر مگر کو چھوڑو اور میرے ساتھ چلو، مگر میری بات تو سنو، میں کچھ ضروری کاغذات لینے آئی ہوں۔ عرشیہ نے تیزی سے جواب دیا، اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر جلدی کرو۔ جابر خان کے کل پرزے ڈھیلے ہو گئے۔ چلتے ہوئے عرشیہ نے جابر خان کے کوٹ سے پین اتارتے ہوئے کہا، یہ ذرا دینا، میں نے دستخط کرنے ہیں۔ عرشیہ ونڈو سے پاسپورٹ پر لگا ہوا ویزا لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اس نے پاسپورٹ کو انڈر ویئر میں چھپا لیا اور چند بیکار سے کاغذات پرس میں رکھتے ہوئے کنٹین پر جابر خان کے پاس واپس آ گئی۔ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ راستے میں کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ جابر خان گاڑی کو اپنے گھر لے آیا۔ عرشیہ نے جابر خان سے اکھڑی باتیں شروع کر دیں اور بہانے تراش کر جنسی سرد مہری دکھانے لگی۔ جابر خان، آج مجھے جانے دو، میں نے ضروری کنسائنمنٹ آف لوڈ کروانا ہے۔ مگر جابر خان عرشیہ سے الگ ہونے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں تھا۔ عرشیہ نے کہا، مجھے تمہاری سوچوں سے اس وقت گھن آ رہی ہے، تم اپنی ناپاک سوچیں اس وقت کہیں اور غرق کر دو۔ جابر خان نے عرشیہ کی بات سنی اور ہنستے ہوئے کہا، اچھا چائے پی کر جانا۔ عرشیہ نے مجبوراً رضامندی ظاہر کر دی، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ جابر خان چائے کا آرڈر دینے کے لیے دوسرے کمرے میں گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گیا۔ وہ پھر عرشیہ کے ساتھ چھیڑ خانی میں مصروف ہو گیا۔ عرشیہ بھی وقت پاس کرتی رہی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جابر خان نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جابر خان کے 3 دوست کمرے میں تھے۔ جابر خان دروازے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ عرشیہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر بیکار تھا۔ ان تینوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر عرشیہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یوں باری باری رات اپنا سفر کرتی رہی اور عرشیہ کی سوچوں میں زہر لگے تیر پیوست ہوتے رہے۔ صبح تک وہ بے سدھ ہو چکی تھی۔ ہنکی نے خوبصورت جسم سکیڑ دیا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے عرشیہ کی لاش کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ ان تینوں نے اس کے جسم کے ٹکڑوں کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی شہر کی حدود سے باہر نکل گئی۔ جابر خان صبح سویرے کمرے میں آیا تو فرش کے قالین پر خون ہی خون تھا
اس نے اپنے رازدار نوکر کو آواز دی اور اسے کمرے سے قالین ہٹانے کے لیے کہا۔ نوکر جابر خان کے کرتوتوں سے واقف ہی نہیں تھا بلکہ ہمراہ اور ہم نوا بھی تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے تھوڑی ہی دیر میں یہ کام نپٹا دیا۔ جابر خان دوسرے کمرے میں اس کے کام نمٹنے کے انتظار میں تھا۔ نوکر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اشیاء کا پاسپورٹ تھا جو اس نے جابر خان کی طرف بڑھا دیا۔ جابر خان نے پاسپورٹ کھولا، اشیاء کی تصویر دیکھ کر لذت بری سسکاری بری، پھر دوسرا صفحہ کھولا، اشیاء کے دبئی کے ویزے کا سٹیمپ نظر آیا۔ اگلا صفحہ کھولا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس صفحے پر ارشیا کا خروج لگا ہوا تھا۔